موت کے بعد کی تقسیم۔ ہڈیاں مٹی کھا جائیں گی، مال وارث لے جائیں گے، روح ملک الموت لے جائیں گے، نیکیاں قرض دار لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ اے ابن آدم، کوشش کرنا ایمان شیطان نہ لے جا پائے۔ سنہرے الفاظ۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ ہر عیب جڑا ہے غربت سے، پیسہ بے غیروں کو بھی حاجی بنا دیتا ہے۔ حسن کچھ دیر کا تماشا ہے، وفا ساری عمر کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر 7 سمندر کا پانی بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو بھی دوزخ کی آگ کم نہیں ہوگی، جبکہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر روتا ہے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ اگر دوزخ میں ڈال دیا جائے تو دوزخ کی آگ ختم ہو جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت پر تم اس قدر مسلط ہو کروں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا، حارثہ بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسے ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ ایک بزرگ نے کتے سے پوچھا کہ تو وفادار ہے، پر تجھ میں 2 خامیاں ہیں، نمبر 1 تو دیوار پر پیشاب کرتا ہے، تو فقیر پر بھونکتا ہے۔ کتے نے جواب دیا، زمین پر پیشاب اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں خدا کا کوئی بندہ یہاں سجدہ نہ کرے، فقیر پر اس لیے بھونکتا ہوں، وہ بندے سے مانگتا ہے، خدا سے نہیں۔ قدرت کا انتقام۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ وہ جب رسی کھینچتا ہے تو نہ انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی اسے نہیں اٹھا سکتا۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا، اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہوں۔ انسان نے کہا، کاش میں فرشتہ ہوتا۔ فرشتے نے کہا، کاش میں انسان ہوتا۔ دونوں سے پوچھا گیا، یہ کیسی کوشش ہے؟ انسان نے کہا، اگر میں فرشتہ ہوتا تو گناہوں سے پاک ہوتا۔ فرشتے نے کہا، اگر میں انسان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔
کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے۔ پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی اور نمازی کچے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں ہیں؟ کھانا تو بس ایک ہی زندگی ہے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کتنے پل ہم نے خوشی سے بتائے، کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ یا اللہ میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر۔ جو تو چاہے وہ ہی عطا کر دے گا، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے۔ یہ ایک بہترین دعا۔ یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، اگرچہ میں معافی کے قابل بھی نہ ہوں۔ یا اللہ پھر بھی مجھے معاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا: خدا کرے بلند تیری شان ہو جائے، پورا تیرے دل کا ارمان ہو جائے۔ خدا کرے دکھ تیرے قریب بھی نہ آئے، سکھ ہمیشہ کے لیے تیرا دربان ہو جائے۔ اگر کبھی گردش میں ہو تیری قسمت کا ستارہ، تو سارا آسمان تجھ پہ مہربان ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ آج اور آنے والے ہر دن کی ہمارے حق میں بہتر کر دے، ہمارے دل نیکی اور اچھائی کی طرف موڑ دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔